الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ سب سے پہلے یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، اور اس قرآن کی مثال علماء کرام نے باران رحمت کے ساتھ دی ہے۔ باران رحمت اور بارش جب پاک زمین پر برستی ہے تو اس زمین سے پھل اور میوجات اور پھول نکالتے ہیں، رنگ برنگ اور خوشبودار اور میوجات اللہ اس زمین سے نکالتے ہیں باران رحمت کے ذریعے سے۔ اگر یہی بارش کسی گڈر پر برسے یا بنجر زمین پر برس جاتی ہے تو یقیناً اس گڈر سے بدبو اور اس زمین سے تعفن اور گندگی پھیلتی ہے۔ تو قرآن کی مثال بارش رحمت کی ہے۔ تو بارش رحمت جب پاک زمین پر برستی ہے تو ان سے میوجات اور پھول اور پھل نکالتے ہیں، اور اگر یہی بارش کسی گڈر پر برس جائے تو یقیناً اس گڈر سے بدبو اور تعفن پھیلتی ہے۔ تو بعین ہی یہ قرآن اس صفا دل کے سامنے اگر پڑھی جائے، صفا دل جس کا دل کا تختی صفا ہو، تو یقیناً اس کے دل سے محبت اور اخلاص اور دنیا کی محبتوں کی چشمے اللہ اس کے دل سے رواں دواں کر لیتے ہیں، اور اس کی زبان سے اچھی اچھی باتیں نکل آتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قرآن اس آدمی کے سامنے پڑھی جائے جس کی دل کا تختی سیاہ ہو گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ لگایا ہے بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے جو انہوں نے گناہ کرتے تھے۔ تو حدیث میں ہے ایک گناہ کرنے سے دل میں ایک کالا داغ اور سیاہ داغ آتی ہے، دوبارہ گناہ کرنے سے دوسرا داغ، تیسرا داغ، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً قرآن جب نیک آدمی کے سامنے، دیندار آدمی کے سامنے پڑھی جائے تو یقیناً یہ قرآن اس کے دل میں چشمے محبت اور اخلاص کی چشمے جاری ہوتی ہے۔ تو بعینی طالب علم کی مثال اللہ نے قرآن کی اس چھوٹے ٹکڑے میں، آیات کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ نے سمجھایا ہے اپنے بندوں کو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے فرمایا میں نے اس قرآن کا وارث بنایا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ان کو، اصطفیٰ اللہ فرماتے جو ہم نے چنا ہے۔ تو اس آیات کی چھوٹے ٹکڑے کے اندر اللہ نے تین الفاظ بیان فرمایا، ایک اورثنا اور ایک اصطفینا اور ایک عبادنا۔ یہ تین الفاظ کے اندر اللہ نے بہت کچھ سمجھایا ہے بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو۔ اورثنا کا معنی ہے، اللہ فرماتے میں نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا۔ اورثنا علماء کرام جانتے ہیں جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے وارث بنایا اس طالب علم کو جو طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے ماں باپ مدرسے میں بھیجتے ہیں، اللہ فرماتے اس کو ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کی۔ اور یہ بھی قاعدہ سیکھو، ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں تو بیٹے ان کی مال کے وارث بنتے ہیں اور اس کی مال وراثت میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ان بیٹوں میں کوئی پاگل ہو، ان بیٹوں میں کوئی کمزور ہو، تو ان کو بھی ماں باپ کا مال میں سے پورا حصہ ملتے ہیں۔ تو بعینی جس طرح وہاں کمی زیادتی ہوتی ہے، بعینی یہاں علماء و طلباء میں کچھ کمیاں ضرور ہوں گے۔ انسان ہے، انسان کے اندر اللہ نے خواہشات اور نفس رکھا ہے۔ تو اللہ نے اس آیات کے اندر فرمایا ثم اورثنا، ہم نے وارث بنایا، اور دوسرا اصطفیٰ، ہر ایک کو نہیں، ان کو جو ہم نے چنا ہے، جو ہم نے چنا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی انسان کسی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے چن چن کر
میوجات ہو یا جو بھی ہو چن چن کر ڈالتے ہیں ترازو میں تاکہ گھر میں اچھے چیزیں لائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام بندوں میں سے اصطفیٰ ان طالب علموں کو اور ان علماؤں کو ہم نے چنا ہے، اور من عبادنا اپنے خاص بندوں میں سے۔ عباد کہتے ہیں انسان کی اہم ترین صفت عبد ہے، عبد کا معنی عبادت کرنا۔ تو ان تین الفاظ کے اندر اللہ نے طالب علم کا اور علماء اکرام کا شان اور مقام بتایا۔ یعنی پہلے لفظ اورثنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے وارث بنایا، اور دوسرا ہم نے چنا ہے، اور تیسرا اپنے بندوں سے چنا ہے۔ وہ جو بدکار ہے جو اللہ کے عبادت سے نکلے ہوئے ہیں ان میں نہیں بلکہ خاص بندوں میں ہم نے ان کو چنا۔ یہ تو قرآن کی ایک ٹکڑا تھا، حالانکہ قرآن میں بہت سارے آیاتیں علماء کرام کی فضیلت پر، طالب علم کی فضیلت پر موجود ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طالب علم کی اور علم پڑھنے والے کی بہت بڑی شان بیان کی۔ ان میں سے چند حدیثیں اور چند حدیثوں کی جھلکیاں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والا طالب علم جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ رحمت کی فرشتے بھیجتے اور ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ اس طالب علم کا اعزاز ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بڑا بادشاہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ ملک والے جہاز سے جیسے اترتے ہیں تو اس کے لیے قالینیں بچھاتے ہیں، تو یہ اس بادشاہ کا اعزاز، اس ملک والے بطور اعزاز کے ان کے لیے قالینیں بچھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے قرآن، اپنے کتاب پڑھنے والے طالب علم کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے وہاں دو فرشتے گھر پر آ کر اور ان کو ساتھ لے جا کر مدرسے تک، پھر مدرسے سے اسی طالب علم کو یہی فرشتے لے کر کیونکہ جب فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو وہ گھر میں اس کا آنا بھی ہے اور گھر میں جانا بھی ہے۔ اب یہی فرشتے آپ کے گھر میں روز آئے اور آپ کی بچے کو لے کر مدرسے پہنچائے، پھر یہی فرشتے وہی طالب علم مدرسے سے لے کر گھر تک پہنچائے، تو یقیناً آپ کی گھر میں رحمتوں کی اور برکات کی اور محبت کی چشمے جاری ہوں گے۔ تو علم کا، طالب علم کی وہ اعزاز ہے۔ اور دوسرا اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے کائنات کی تمام چیزیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنگلات کے درندے اور ہوا کے پرندے اس طالب علم کے لیے اور اس قرآن پڑھنے والے طالب علم کے لیے بطور اعزاز کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اب علماء کرام یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وہ درندے اور یہ ہوا کے پرندے یہ کیوں دعائیں کرتے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ان درندوں کو پتہ ہے کہ اگر جب تک یہ قرآن پڑھنے والا دنیا میں موجود رہے گا ہم دنیا میں موجود رہیں گے۔ اگر یہ قرآن پڑھنے والے طالب علم دنیا میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دنیا میں نہیں رہا تو میں بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو ان درندوں کو پتہ ہے، ان ہوا کے پرندوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر علم پڑھنے والا اور طالب علم یہ اہم ترین انسان ہے، اور ان کے لیے دعائیں استغفار اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کا نقطہ یہ ہے کہ ان درندوں و پرندوں کو پتہ ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا اگر موجود رہے گا تو ہم بھی دنیا میں موجود رہیں گے، اگر یہ موجود نہیں رہا تو ہم موجود نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔